حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہر درجہ عشق و الفت رکھتے تھے، اور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا سلوک کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کے قریب ہی ایک قلعہ تھا، اس قلعے میں علاقے کا حکمران رہتا تھا، اس کا نام راجہ چوپٹ تھا۔ سیون شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اس ظالم اور بد دماغ راجہ کی ظالمانہ داستان زد عام تھی۔ مشہور ہے کہ اس زمانے میں لوگ اس راجہ کے ظالمانہ اقدامات سے سخت بیزار تھے، چنانچہ اس کی ظالمانہ کارروائیوں کا زیادہ تر شکار مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا سلوک ہندوؤں کے ساتھ بھی کچھ مناسب نہیں تھا۔ سبھی لوگ اس کے ظلم و ستم سے سخت نالاں تھے، کیونکہ اس کی بہت بڑی فوج موجود تھی۔ اس کی حکومت کی حدود میں کوئی ایک فرد بھی اس کی ظالمانہ کارروائیوں سے خوش نہ تھا، لیکن جو اس کے کارہاس لوگ تھے جن پر اس کی عنایات ہوا کرتی تھی، وہ لوگ اس سے خوش تھے۔ انہی ایام میں راجہ کو بتایا گیا کہ ایک مجذوب شخص ہے جو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا اس قدر دیوانہ ہے، اس کو ساری دنیا میں لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ وہ اکثر دیوانگی میں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مستانہ وار نعرے لگاتا رہتا۔ راجہ چوپٹ اکثر اس مجذوب کا ذکر سن چکا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ وہ مجذوب شخص کون ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے اور ایک مجذوب شخص ہے۔ راجہ چوپٹ نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لایا جائے۔ جب حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کو راجہ چوپٹ کے سامنے لایا گیا تو راجہ چوپٹ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہی ہو جو لال شہباز قلندر کے نعرے بلند کرتے پھرتے ہو؟ اس مجذوب اللہ والے نے جواب دیا کہ ہاں میں ہی ہوں جو نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال سائیں ہے۔ یہ کہہ کر اس مجذوب نے ایک بار پھر دیوانہ وار نعرے لگانا شروع کر دیے۔ راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے تو راجہ کو بتایا گیا کہ اس مجذوب کا نام سکندر بودلہ ہے۔ راجہ چوپٹ نے حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ لال شہباز قلندر کا نعرہ مت لگایا کر۔ حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو اس نے اور دیوانہ وار حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس مجذوب کی اس حرکت پر راجہ کی بد دماغی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ اس مجذوب کو ذبح کر دیا جائے اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ یہ ایک وحشیانہ اقدام تھا کہ گوشت کو پسند نہ کرنے والی قوم کو راجہ حکم دے رہا ہے کہ گوشت کھایا جائے، اور وہ بھی ایک انسان کا۔ مگر گوشت کھانے والے بھی وحشی درندے تھے، ان کو صرف یہ خوشی تھی کہ وہ ایک مسلمان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ادھر جناب حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کو ذبح کیا گیا اور ذبح کر کے ان کا گوشت پکایا گیا اور گوشت کو کھایا جا رہا تھا۔ ادھر لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ دیوانگی سے دھمال ڈال رہے تھے، اور دھمال ڈالتے ہوئے اکثر وہ سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کو پکارتے تھے، اور جناب سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ جہاں کہیں بھی ہوتے اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ جاتے۔ مگر اس مرتبہ یوں ہوا کہ جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے دھمال ڈالتے ہوئے دیوانگی میں اپنے مرید حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کو پکارا، اے سکندر بودلہ، اے سکندر بودلہ، دوسری طرف گوشت کھانے والوں پر ایک عجیب و غریب واردات گزر گئی۔ جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے وہ ان کے میدوں سے، اور جو کھا رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے اور منہوں سے نکل نکل کر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس چبا ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے علاوہ جو بوٹیاں ہانڈیوں اور دیگوں میں پک رہی تھیں وہ بھی نکل نکل کر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئیں۔ جب سب بوٹیاں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئیں تو ان بوٹیوں نے ایک جسم کی صورت اختیار کر لی، اور وہ صورت تھی جناب حضرت بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے
राजा चौपट को बुलवाया और उसको दिखाया कि तुमने मेरे मुरीद को कत्ल करके अपने साथियों को खिला दिया था, मगर देखो ये खड़ा है सिकंदर बोदला बहार। राजा चौपट ये देखकर एक लम्हे के लिए घबरा गया, मगर उसने माजरत करना गवारा न किया। जिन जालिमों की बदबख्ती नजदीक आ जाती है तो वो अपनी बदअमालियों पर नादिम नहीं हुआ करते। यही जालिमों का हमेशा से दस्तूर रहा है कि वो ज़ाहिरी निशानियों को देखकर भी अपने अमाल को दुरुस्त नहीं करते, बल्कि और भी मगरूर हो जाते हैं। यही कुछ राजा चौपट के साथ भी हुआ। राजा चौपट ने हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैंने इस मजलूम को इसलिए कत्ल करवा दिया था क्योंकि मेरे किले की एक दीवार में एक खिड़की है जहां अक्सर मेरी बेटी बैठा करती है और अपने बालों को संवारा करती है। उसके बिल्कुल सामने ये मजलूम रहता था और मेरी बेटी पर आशिक हो गया था। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने रुसवाई से बचने के लिए इसको कत्ल करवा दिया। राजा चौपट ने गरूर में आकर हजरत सिकंदर बोदला बहार पर ये झूठ बांधा था। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने राजा चौपट से कहा कि तुमको इस काम का नतीजा भुगतना पड़ेगा, मगर राजा चौपट आप रहमतुल्लाह अलैह को उल्टा धमकियां देकर अपने महल चला गया। महल में जाने से पहले उसने आप रहमतुल्लाह अलैह पर और आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों पर भी बेजा इल्जामात लगाए। उसके चले जाने के बाद हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना कासा उलट दिया। देखने में तो ये कोई बात नहीं थी और न ही आपके पास बैठे हुए अकीदतमंदों ने ये महसूस किया, मगर कुछ ही देर के बाद मालूम हुआ कि राजा चौपट का किला उलट गया है और समेत उस बददिमाग राजा के उस किले का नामो निशान भी मिट चुका था। नाज़रीन ग्रामी, जो लोग देख चुके हैं वो बतलाते हैं कि आज भी वहाँ निशानियाँ मौजूद हैं और गाहे बेगाहे वहाँ से मुख्तलिफ चीजें बरामद होती रहती हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने एक लम्हे में उस राजा को उसके हवारियों समेत जिंदा जमीन में दफन करवा दिया और उसकी जालमाना कार्रवाइयां भी बंद हो गयीं। फिर महज उसकी दास्तानें ही बाकी रह गयीं और अवामुन्नास ने कदरे सुख का सांस लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको